کہ تربیہ کیسے ممکن ہوگی. ایز پیرنٹ، ایز ٹیچر، ایز مدرس، ایز خطیب، ایز امام، ایز عالم، ایز گرینڈ پیرنٹ، مجھے تربیہ کے معاملے میں میرا کردار کیا ہو، کہ ہم تربیہ کے لیے عملی طور پر کیا کریں، اس کا پروگرام کیا ہو. سب سے پہلی بات یہ، مربی تربیہ کی بہت بڑی ضرورت ہے. تربیہ، انسان کی تربیہ، قلب کی تربیہ کتابیں نہیں کرتی، یوٹیوب نہیں کرتا، انٹرنیٹ نہیں کرتا، کوئی بہت اچھا پروگرام نہیں کرتا. انسان کی تربیہ کرتا ہے، قلب سے قلب کی تربیہ ہوتی ہے. مربی تیار کرنے ہوں گے، اس کی نیت کریں، اس کا ارادہ کریں کہ رب کریم ہر مسلمان کو مربی کی سطح پہ بلند کرے. ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ وہ ایک دوسرے کی تزکیہ اور ایک دوسرے کی تربیہ کیا اہتمام کرے، معاونت کرے، اپنے آپ کو بچائے، دوسروں کو بھی بچائے آخرت کے نقصان سے، اپنے آپ کو بھی بچائے، دوسروں کو بھی بچائے. تو مربی کی سطح پر بلند ہونا ہوگا، مربی تیار کرنے ہوں گے. اچھا، مربی کے حوالے سے میں ایک بات اور عرض کروں. مربی کون ہوتا ہے؟ مربی وہ انسان جس سے ملنے کے بعد آپ کو دنیا حقیر لگنے لگے اور خدا کا خوف آپ کے اندر شدت اختیار کر جائے، یہ انسان آپ کا مربی ہے، چاہے اس کے پاس ڈگری زیادہ ہے یا کم ہے. وہ انسان جس سے ایک ملاقات کرنے کے بعد کافی دیر تک آپ استغفار پڑھتے رہیں، اپنی توبہ کی دعائیں کرتے رہیں، اپنی توبہ کی فکر کرتے رہیں. وہ انسان جس سے ملاقات کے بعد کئی دن تک لوگوں کو معاف کرنا آسان ہو گیا تھا، لوگوں سے ناراض ہونا مشکل ہو گیا تھا، برا ماننا مشکل ہو گیا تھا، یہ انسان آپ کا مربی بن سکتا ہے. اور مربی کی ایک پہچان میں آپ کو اور عرض کروں. مربی وہ ہے جو اپنے آپ کو مربی تسلیم نہیں کرتا. اصل مربی وہ ہے جس کو وہ نہیں کہتا کہ میں مربی ہوں، وہ یہ نہیں کہتا چلو میں تمہارا مربی ہوں. وہ تو اپنے آپ کو خود یہی کہتا رہتا ہے کہ مجھے تربیہ کی ضرورت ہے، میں تمہاری کیا تربیہ کروں گا، چلو بہرحال بیٹھ جاؤ. اسے اپنی تربیہ کی ضرورت اور اپنی تربیہ کی فکر لاحق رہتی ہے. تو مربی تیار کرنے ہوں گے، اور مربی کیسے تیار ہوں گے؟ اپنی تزکیہ کی فکر کرنے سے، قلب کو مروبیت سے پاک کرنے سے. ہمارے دل میں چیزوں کی، برانڈز کی، انگریزی کی، پیسے کی، شہرت کی مروبیت ہے. ہم اس عالم کی بات سننا چاہتے ہیں جو پاپولر زیادہ ہے. یہ ہم نے عالم پہ ظلم کیا ہے، اس کو شہرت کی سولی پہ لٹکا کر اپنی اصلاح کا انتظام کرنے پہ راضی ہوئے ہیں. کیونکہ یعنی اپنے دل کو مروبیت سے پاک کریں. بڑا آدمی اور مشہور آدمی ایک چیز نہیں ہوتا. لوگوں کے حلیے، لوگوں کی گاڑیاں، لوگوں کے گھر، لوگوں کے پیسے دیکھ کے مروب نہیں ہو. تو اپنے دل کو مروبیت سے پاک کریں، اپنے تزکیہ کرنے کی فکر کریں. اور مربی کیسے تیار ہوتا ہے؟ مربی وہ انسان جسے موت کی چاپ صبح شام سنائی دیتی ہے، جسے موت ہمیشہ قریب دکھائی دیتی ہے، وہی مربی ہے. وہ انسان جس کا یہ خیال ہے کہ کم از کم 20 سال تک تو انتقال نہیں ہوگا میرا انشاءاللہ، کم از کم 20 سال تک تو مرنے والا نہیں ہوں. بالکل صحیح ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نہ کولیسٹرول، نہ بلڈ پریشر، نہ شوگر. اس وقت انسان جس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں انہیں لگتا ہے کہ 20-25 سال تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آرام سے زندگی گزرے گی. اور پھر جب تھوڑا ایسے آثار اور حالات پیدا ہو جائیں کہ مرنا ورنے کی خطرے لگیں تو پھر ذرا کر لینا توبہ، تائب ہو جانا. ابھی یار یہ مطلب کوئی اس طرح کی کیفیت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. ایمان کامل جو ہوتا ہے،
جس انسان کو موت کی چاپ صبح شام سنائی نہ دے وہ ایمان کامل سے محروم رہتا ہے۔ موت کی چاپ کیا ہے؟ روزانہ اس امکان کے ساتھ بیدار ہوتا ہے صبح، شاید یہ میرا آخری دن ہے۔ ہماری وہ صبح کب ہے؟ کون سی وہ صبح ہے ہماری کہ جب ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ میری آخری؟ ہم تو الٹی احمقانہ باتیں کرتے ہیں۔ ہم تو بچے سے یہ کہتے ہیں پریشان مت ہو، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو وری اینی تھنگ، ابھی میں زندہ ہوں، ابھی تمہارا باپ زندہ ہے، میں کروں گا، تمہیں کوئی پریشانی۔ تم کون ہو؟ تم خدا ہو؟ یہ وہ والدہ اور والد ہے جو اپنے بچے کے کانفیڈنس کا جو لکیل ہے وہ اپنے اوپر نصب کرتا ہے، خدا سے وابستہ نہیں کرتا۔ جناب آپ کے ہوتے ہوئے بھی جو کچھ آپ کے بچے کو مل رہا ہے وہ آپ کی وجہ سے نہیں مل رہا، اسی کی وجہ سے مل رہا ہے۔ آپ کے بچے کے لیے کچھ دینا اور کچھ کرنا اس کو یہ محتاجی نہیں ہے کہ آپ کو زندہ رکھ کے بھی وہ چاہے تو نہ دے اور آپ کے انتقال کے بعد بھی وہ چاہے تو اسے دے۔ آپ کون ہوتے ہیں جناب؟ آپ نے اس کو اس چکر میں ڈالا ہے۔ میں ہوں نا، میں تو ہوں، میں ہوں نا، پریشانی کیا ہے بیٹا؟ میں ہوں، ابھی تمہاری ماں زندہ ہے، ابھی تمہارے ماں باپ دونوں زندہ ہیں، ہم کریں گے، ابھی ہم مرے نہیں ہیں۔ موت کی چاپ اسے سنائی نہ دے، جسے سنائی نہ دے مربی نہیں بن سکتا۔ بلکہ میں آپ کو ایک بات اور عرض کروں، ہماری زندگی کے سب سے پاکیزہ لمحات وہ ہوتے ہیں جس میں ہم اس خیال میں ڈوبنے لگتے ہیں کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ بالکل صحیح ہوتے ہیں، اس وقت معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس وقت معافی مانگنا آسان ہو جاتا ہے، اس وقت ماسی مدد کے لیے پیسے مانگ رہی تھی کہ مجھے بچے کی شادی ہے کچھ دے دیں، تو اس کو پیسے دینا آسان ہو جاتا ہے۔ صدقہ بڑے دل سے دیتے ہیں ہم، پھر بچی ہوئی چیزیں دینے کی بجائے نئی چیز اٹھا کے دے دیتے ہیں جس وقت ہمیں یہ خیال آئے کہ مجھے مرنا بھی ہے۔ موت کی چاپ جو ہے مربی کی تیاری کا سب سے اہم نصاب ہے۔ بدقسمتی سے ہم ذہن میں معلومات انڈیلنے سے مربی نہیں بنتا، بلکہ احساس اور محسوسات اور خواہشات کو درست راستے پہ لانے سے مربی تیار ہوتا ہے۔ تو اس ضمن میں 4 باتیں اور عرض کروں گا چھوٹی سی، یعنی پہلے ہی پوائنٹ میں مربی تیار کرنے کے لیے اپنے بچوں کو اپنے وجود کی آلودگیوں سے بچانے کی فکر کیجیے۔ غور کیجیے گا میں نے یہ بات کیا کہی، میں ابھی اس جملے کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ اپنے بچوں کو اپنے وجود کی آلودگیوں سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے، اپنے خوف اور اپنے لاڈ سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے، اپنے نفسیاتی عوارض سے بچانے کی ذمہ داری قبول کیجیے۔ ہمارے جو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں وہ ٹرانسمٹ ہوتے ہیں ہمارے بچوں میں، ہماری جو سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں، میں آپ کو بتاؤں بچوں کے لیے آپ کے ذہنی مسائل اس کے ذہنی مسائل بن جاتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتہ لگتا۔ ہمیں اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے جناب۔ اور چوتھی بات، اپنے فہم کی کجی اور اپنے تناظر کی خرابی سے اپنے بچوں کو بچانے کی فکر کیجیے۔ اس پہ غور کیجیے گا، یہ میں کسی اور موقع پہ اگر زندگی رہی، موقع ملا انشاءاللہ تو ہم اس کو کھولیں گے۔ مربی ایسے تیار ہوگا، مربی تیار کرنے کی اپنے آپ کو کوشش کیجیے کہ یا اللہ مجھ سے تربیہ کا کام لے لے، یا اللہ مجھے اپنے تزکیے کی فکر میں ڈوب کر، یعنی اپنے تزکیے کی فکر کو زندہ رکھتے ہوئے بچے کی تربیہ کا فریضہ رب کریم میں انجام دے سکوں۔ دوسری بات یہ ہے، پہلی بات مربی تیار کیجیے، مربی کے طور پر تیار ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بچوں سے گہرا تعلق بنائیے، ان کے پسندیدہ انسان بنیے۔ اور ان کا پسندیدہ انسان کیسے بن سکتے ہیں؟ ان سے تعلق کیسے بنائیں گے؟ ان کو سمجھنے کی کوشش، ان کو سمجھانے کی کوشش سے بڑھا دیجیے۔ اپنے بچوں کو سمجھانے کی فکر سے زیادہ اپنے بچوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سمجھنے کی کوشش کیسے ہوگی؟
اس کے لیے میں کچھ پوائنٹرز دے دیتا ہوں. آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ یہ کیا کیوں کر رہا ہے, یہ کیا کیوں چاہ رہا ہے, یہ ایسا کیسے بنا ہے. اگر آپ ان 3 پوائنٹس پہ فوکس کریں گے آپ کو انشاءاللہ بچے کی سائیکالوجی سمجھ آئے گی. کسی انسان کی سائیکالوجی تھیوریز کی اینک سے نہیں سمجھی جا سکتی. کسی انسان کی سائیکالوجی کسی بچے کو آبزرو کر کے سمجھ آئے گی. آپ بچے کو آبزرو کیجئے, بچے کو سمجھنے کی کوشش کیجئے, یہ کیا کیوں چاہ رہا ہے, یہ ایسا کیسے بنا ہے. یہ جو سوالات ہیں ان پہ غور کیجئے, اس کو سمجھنے کی کوشش, اس کو سمجھانے کی کوشش سے زیادہ رہے. 80% ٹائم اور انرجی اسے سمجھنے میں لگے تو 20% ٹائم اور انرجی اس کو سمجھانے میں لگے. انشاءاللہ سمجھانا اثر وہ سمجھانا اثر پیدا کرے گا انشاءاللہ. تو اس سے اپنا گہرا تعلق بنائیے, اس کے پسندیدہ انسان بنیے. اگر آپ کا بچہ آپ پر اعتماد نہیں کرتا, آپ کو اپنا راز نہیں بتا سکتا, آپ سے اپنے دل کی بات نہیں کہہ سکتا, تو آپ وہ انسان نہیں ہیں جو اس کی اصلاح کر سکیں, جو اس کی تربیت کر سکیں. کبھی آپ اس بات پہ غور کیجئے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, پھر میں ایک آپ کو شاید مجھے بہت معذرت کے ساتھ ممکن ہے آپ لوگ سوچ رہے ہوں کہ سلمان صاحب کو تو ہم سائیکالوجسٹ سمجھ رہے تھے, یہ تو مولوی صاحب نکل رہے ہیں. مجھے پھر ایک بات یاد آئی. کبھی آپ اس بات پہ غور کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریزنس میں بڑے سے بڑا گناہ گار آدمی اس بات میں محفوظ اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ یہ بات کسی اور کے سامنے نہ بتاؤں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے ان کو بتا دوں کہ میں نے اتنا بڑا گناہ کر لیا. راستے میں کوئی اسے ملتا تھا, کوئی پوچھتا تھا, تو وہ کہتا نہیں تمہیں نہیں, مجھے بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک مجھے پہنچنے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کے اپنی ساری باتیں. عجیب بات ہے, آپ سوچئے, آپ ذرا سوچئے یہ بات. بڑے سے بڑا گناہ, چاہے بڑا گناہ ہو چاہے چھوٹا گناہ ہو, چاہے بیوی کے ساتھ زیادتی کی ہو, بچوں کے ساتھ زیادتی کی ہو, کسی اور قسم کی کوئی خرابی, کوئی غلط, کوئی گناہ کا کام کیا ہو, کسی کا حق مارا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا تھا اور کہتا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. گناہ کی پشیمانی الگ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ یہ بات نہیں بتائی, اس کی بے قراری اور اضطراب الگ ہے. دل کو, اب آپ سوچئے کیسے لوگ تھے, ان کا دل اگر گناہ پہ مجبور کر بھی دیتا تھا تو اس کے باوجود ان کے دل کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات چھپی رہ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے اور اقرار کرتے تھے, تفصیل بتاتے تھے, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایسی تھی, اس محبت کی برکت سے وہ کہتے تھے ہم سے توبہ کروائیں, ہمیں سزا دیں, ہمیں پاک کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سزا دیتے تھے, پاک کرتے تھے. آپ مجھے بتائیے کیا ہماری اولاد, اس نے تو اگر ہوم ورک نہیں کیا تو وہ بات گھما دیتا, اس نے تو اگر مطلب آپ نے اس سے پوچھا کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی تو اس نے مطلب اس سے تو چھوٹی سی چیز بھی وہ تو ہمارے پاس, ہمارا تعلق ہی ایسا نہیں ہے کہ وہ آ کے ہم سے کوئی اپنا مسئلہ بیان کر سکے, وہ یہ کہہ سکے کہ میں یہ بتانے آیا ہوں کہ میں نے 2 دن سے نماز ظہر کی نہیں پڑھی ہے, میں یہ بتانے آیا ہوں. وہ یہ نہیں کہہ سکتا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا, وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ آج میں نے یہ غلطی کی ہے. ہمارا وہ تعلق نہیں ہے. اپنے بچے کا پسندیدہ انسان بنیے, اپنے بچے سے گہرا تعلق بنائیے, اتنا گہرا تعلق بنائیے کہ اس کے لیے آپ سے شیئر کرنے کی تمنا جاگ جائے. جب تعلق گہرا ہوتا ہے نا, میں ایک اور بات, آپ نے یہ سنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اس سے بڑی کمال کی بات پتہ لگتی ہے, اور وہ یہ ہے اگر ہم دین پر ہوں اور اپنے بچے کے دوست بن جائیں تو بچہ کس کے دین پر ہوگا, کس کے دین پر ہوگا؟ آپ نے سنا ہے نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. تو اس میں تو یہ پورا سیکرٹ چھپا ہوا ہے کہ میں دین پر ہوں, میرا بچہ میرا دوست بن گیا تو وہ خود بخود دین پہ آ جائے گا. اب ان 2 میں سے کوئی ایک کام نہیں ہوا ہے تبھی وہ صحیح نہیں ہوا ہے. یا تو میں دین پر نہیں ہوں صرف دوست ہوں, یا میں دین پر ہوں لیکن دوست نہیں ہوں. بات واضح ہو رہی ہے؟ تعلق بہت اہم چیز ہے. تیسرا کام مکالمہ, کانورسیشن. ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ ہے کہ مکالمہ مر رہا ہے
اور دھونس دندنا رہی ہے. مکالمے کا احیاء، ریوائول آف کانورسیشن بڑی نیکیوں میں سے بڑی نیکی ہے. آج کے جدید انسان کے ذہن میں بہت سے سوالات ہیں. یہ سوالات تعلیمی ادارے، مارکیٹ، میڈیا اس کے ذہن میں اگائے گا. وہ خدا کے وجود کے بارے میں سوال کرتا ہے، وہ تقدیر کے بارے میں سوال کرتا ہے. وہ یہ سوال کرتا ہے میں اللہ سے دعا مانگتا ہوں، قبول کیوں نہیں ہوتی؟ قبولیت دعا کا تصور ہی اس کا غلط ہے. اس طرح کے بیسیوں سوالات ہیں جو اس کے ذہن میں ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے علم کو اس درجے پہ نہیں ڈیولپ کرتے، اور ہم اپنے بچوں کے سوالات کو سننے کا حوصلہ ہمارے اندر نہیں ہے. سوال ذہن کی صحت کی علامت ہے. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ آپ کے بچے نے ٹیچر کے سوالوں کے جواب نہیں دیے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ 1 ہفتہ ہو گیا اس نے کوئی نیا سوال نہیں کیا. پریشانی کی بات یہ نہیں ہے کہ ٹیچر نے 2 سوال کیے اور اس کو نمبر کم ملے. پریشانی کی بات یہ ہے کہ بیٹا 1 ہفتہ ہو گیا تم نے نہ مجھ سے کوئی سوال کیا نہ ٹیچر سے. تم سوال کرنا بھول گئے ہو، سوال نہیں کر رہے. ذہن کے کھیت میں جو کوپل سوال، وہ کوپل ہے جس کا پھل علم ہے. سوال بہت اہم ہے. مکالمہ سوال اٹھانے سے پیدا ہوتا ہے، اور سوال ایسے اٹھایا جائے کہ سامنے والا زخمی نہ ہو. بہت سے پیرنٹس اور بہت سے ٹیچرز اپنے سوالوں سے بچوں کو زخمی کر دیتے ہیں. ان کے بچے سوال سے لہو لہان ہو گئے. اٹیک کوشچن کا. بچے کہہ رہے ہیں یا معاف کر دو خدا کے لیے، مجھ سے سوال نہیں کرو. میں نہیں، مجھے معاف سر، مجھ سے کل کر لیا تھا آج نہیں کریں. وہ بھاگ رہا ہے. یہ سوال اٹھائیں، سوال ماریں نہیں، سوال اٹھائیں. اسٹیبلش کریں کچھ کویسچنز. آپ ان سے کہیں بھئی میرے ذہن میں 1-2 خیالات، 1-2 سوالات آ رہے ہیں، میں نے سوچا تم سے شیئر کروں. جو تمہارے ذہن میں آئے پھر مجھے بتانا. میں یہ سوچ رہا ہوں. جو بھی سوال ہے وہ سوال کریں. وہ سوال خرید و فروخت چیزوں سے متعلق نہ ہوں، گاڑیوں سے متعلق نہ ہوں، برانڈ سے متعلق نہ ہوں. وہ سوال ہوں، بڑے سوال ہوں، زندگی سے متعلق سوال ہوں، نفس سے متعلق سوال ہوں. میرا ذہن ایسے کیوں سوچتا ہے، میرے دل میں یہ بات کیسے آئی ہے. بڑے سوال ہوں. اس پہ میری تفصیلی موضوعات ہیں، اس پہ میں نے بہت تفصیل سے بات کی ہے. جو میں نے ابھی تذکرے کیے ہیں اس میں بہت سی چیزوں پہ میری تفصیلی گفتگو موجود ہے. ڈیتھ اینڈ دا میننگ آف لائف پہ میری کوئی 2.5 گھنٹے کی گفتگو ہے جو صرف موت سے متعلق ہے. میری گفتگو بچوں سے مکالمہ کیسے کریں اس پہ کئی ٹاکس میری موجود ہیں، جو تفصیلی ٹاکس موجود ہیں کہ مکالمے کا کیسے مکالمہ ممکن ہوتا ہے اور وہ کون سے فیکٹرز ہیں جس سے مکالمہ مر جاتا ہے. اگر آپ یہ حرکت کریں گے تو مکالمہ نہیں ہوگا. بہت سے پیرنٹس کا پرابلم یہ ہے کہ وہ بچے کے ساتھ بیٹھتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم بیٹھے تو ہیں اس کے ساتھ لیکن وہ ہم سے بات ہی نہیں کرتا، یا مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس سے کیا بات کروں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. تو مکالمے کی لیاقت اپنے اندر پیدا کریں. اس کی کچھ سلیقہ ہے، اس کی کچھ ڈیٹیل ہے. بہرحال اس میں اس کی جو پہلی بات ہے وہ یہ کہ سوال کو انجوائے کریں. ہر سوال کا بچہ جب سوال کرتا ہے تو اس کی پہلی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سوال کو سراہا جائے، اس کے سوال کو سنا جائے، اس کے سوال کو سمجھا جائے. اور اس کی دوسری ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اس کے سوال کا کوئی جواب بھی تسلی بخش اسے ملے. سوال کا جواب ملنا اس کی پہلی ضرورت نہیں ہے. پہلی ضرورت تو کم از کم پوری کریں. اور ضروری نہیں ہے کہ اس کے سوال کا جواب آپ کے پاس ہو. آپ کہیں ہاں یہ تو بہت اچھا سوال ہے، میرے ذہن میں بھی یہ بات نہیں آئی، کبھی میں نے سوچا نہیں. چلو انشاءاللہ اللہ تمہیں اجر دے، تم نے ایسا سوال مجھ سے کیا، اس کے نتیجے میں میرے ذہن کی کھڑکی کھل گئی. ممکن ہے تمہاری وجہ سے میں اب اس بات پہ غور کروں. تم نے مجھ سے یہ سوال کیا، کوئی بھی سوال، اس سوال کے نتیجے میں آپ کو سورہ بقرہ پڑھنی پڑ گئی، اس سوال کے نتیجے میں آپ کو کسی عالم سے ملنا پڑ گیا، اس سوال کے نتیجے میں آپ کو ڈکشنری کھولنی پڑ گئی، اس سوال کے نتیجے میں آپ کو کوئی انسائکلوپیڈیا کھولنا پڑ گیا، تو یہ تو بچے نے آپ کے اوپر احسان کیا. آپ اس سے کہیں بیٹا تمہاری بڑی مہربانی، میں بھی جواب ڈھونڈوں گا، جو ملے گا تمہیں بتاؤں گا. تو کانورسیشن، اسی کے ساتھ کانورسیشن کے ساتھ ہی ایک بات یہ ہے، واقعات، حکایات، قصص، احسن القصص جیسے قرآن میں بیان ہوا ہے. پھر ہماری زندگی کے واقعات، اپنے بچپن کے واقعات. یہ جو اسٹوری کا میڈیم ہے یا فیبل کا میڈیم ہے یا حکایت کا میڈیم ہے یا قصص کا میڈیم ہے، قصص کہانی، شعور کی تشکیل میں کہانی غیر معمولی کردار ادا کرتی ہے. اصل میں کہانی کے اندر کسی انسان میں پینیٹریٹ کرنے کی جو کیپیسٹی ہے
وہ لیکچر میں نہیں ہے. آپ کسی انسان کو کوئی نصیحت دیجئے, وہ اس کے شعور میں اتنا ڈیپلی پینیٹریٹ نہیں کرے گی جتنا اس انسان کو کوئی واقعہ سنا دیں. آپ حضرت بلال کا کوئی واقعہ سنا دیں, وہ اس کے شعور کی ڈیپر لیئر کو ٹچ کرے گا. آپ اس کو کوئی ویسی ایڈوائس دے دیں, وہ شعور کی ڈیپر لیئر پہ نہیں جائے گا. تو حکایات اور واقعات کو گفتگو کے انداز میں کریں, باتیں کریں کہانیوں کے ساتھ, جیسے اشفاق احمد کرتے تھے, جیسے بہت سے لوگ کرتے تھے. بڑے لوگ بہت سارے, یعنی آج بھی ماشاءاللہ جتنے بڑے بزرگ ہیں, علماء ہیں, وہ بڑی خوبصورت باتیں بیان کرتے ہیں واقعات کے انداز میں, کہانی کے انداز میں. اور اپنے بچپن کے اچھے واقعات اسے بتائیے کہ ہم یہ کرتے تھے, ہمیں یہ ہوا, ہمیں یہ فائدہ ہوا. اپنی زندگی کی بچپن کی کسی غلطی کے اوپر بھی اگر آپ نے سبق لیا ہے تو وہ بتائیے. ایک دفعہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی, ہم نے فلاں کی شان میں گستاخی کر دی, ہم سے بڑی بے ادبی ہوئی, پھر اس کے بعد یہ ہوا یوں, اور پھر ہمیں یہ پتہ لگا کہ ہم یہ تو بڑی, اور اس دن سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی. جب ہم چھوٹے تھے تو ہمیں بیگن اچھے نہیں لگتے تھے, ایک دفعہ امی نے بیگن بنائے, ہم نے یوں کر دیا, اس کے بعد پھر مجھے یہ ہوا یوں. ایک پوری کہانی, پورے واقعہ بتائیے, اور پھر کہیے کہ مجھے اس دن کے بعد سے سمجھ آیا کہ یہ تو بڑی بری بات ہے. تو اپنی زندگی کے واقعات, بڑے لوگوں کی زندگی کے واقعات, عام لوگوں کی زندگی کے واقعات, صحابہ کی زندگی کے واقعات, دوستوں کی زندگی کے واقعات, انبیاء کی زندگی کے واقعات, قرآن میں دیے ہوئے واقعات, اور مکالمے کے ساتھ ان کا جوڑ. تو پہلی بات یہ تھی کہ مربی تیار کریں, دوسری بات یہ تھی کہ تعلق گہرا کریں, تیسری بات یہ کہ مکالمہ اور واقعات سے کام لیں, چوتھی بات خود احتسابی کی فکر جو ہے وہ اتنی نمایاں ہو. اپنے بچے کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز کا احساس اس سے پیدا ہو اور نماز کی فکر پیدا ہو, تو آپ اپنی فکر نماز اس سے شیئر کیجیے. آپ اس سے کہیے کہ یا اللہ بیٹا دیکھیے, آج کے بچے نے ایسے والد اور ایسے ٹیچر نہیں دیکھے جو آخرت کا تذکرہ کرتے ہوئے جن کی آنکھیں نم ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً بڑی تعداد میں صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنسوؤں کی حالت میں دیکھا ہے. نماز میں ایسی ذکر آ جائے قرآن کا ایک حصہ تو آنسو نکل آتے تھے, کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو آنسو نکل آتے تھے, کسی قبر کے پاس سے گزر رہے ہیں تو آنسو نکل آتے تھے. ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے کہ ہمارے آنسو نہیں نکل پا رہے. میں آپ کو بتاؤں, وہ بچہ جس نے اللہ کی یاد میں یا اللہ کے خوف سے اپنی ماں یا اپنے باپ یا اپنے ٹیچر کی آنکھوں کو نم دیکھا ہے اور اس کی آواز میں رقت دیکھی ہے, پوری بڑی بڑی موٹی موٹی تفاسیر سے جو اس کے اوپر اس کے قلب پہ اثر ہوگا, اس سے زیادہ اثر آپ کی آنکھ کی نمی اس کے قلب پہ پیدا کرے گی, آپ کے جذبے اور آپ کی نیت کی صداقت اس کے اوپر پیدا کرے گی. اپنی خود احتسابی کی فکر کیجیے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کی نمازیں اچھی ہوں, آپ کہیں کہ یا اللہ میرے بیٹے میرے لیے دعا کرو کہ میں اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکوں. بچہ حیران ہو جائے گا کہ میرے ابا تو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں, میری امی بھی ساری نمازیں پڑھتی ہیں, اور مجھ سے ہی دعا کہہ رہی ہیں کہ یا اللہ بیٹا اللہ سے دعا کرو کہ میری نمازیں اس طرح ہو جائیں جیسی ہونی چاہیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, کیا ہم میں سے کوئی انسان یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کی نمازیں ویسی ہیں جیسی نمازیں کو ہونا چاہیے؟ کیا یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی انسان بھی اس اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ صبح جو میں نے فجر پڑھی تھی بالکل ویسے ہی پڑھی تھی جیسے پڑھنے کا حق ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ ہماری ہر نماز میں 10 دفعہ ہمیں ادھر ادھر کا خیال آتا ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہماری ہر نماز, بعض اوقات ہماری نماز آٹومیٹک آٹو کے موڈ پہ چل رہی ہوتی ہے کہ خیال آتا ہے یہ تو دوسری, اب تو سلام پھیر دیا میں نے, سلام پھیر دیا. تو نماز کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ نماز کی حفاظت کے 2 مطلب ہیں. نماز کی حفاظت کا جو پہلا بیسک مطلب وہ یہ ہے کہ نماز کم از کم ادا ہوتی رہے, نماز چھوٹے نہیں مجھ سے. نماز کی حفاظت کی دوسری بات یہ ہے کہ نماز کے دوران شیطان یا میرے نفس کی غلاظت میری نماز میں, میرے ملاقات کے تجربے میں حائل نہ ہو. نماز میری یکسوئی, نماز میں جو میری یکسوئی ہے اللہ اس کی حفاظت کرے. نماز میں مجھے اللہ نظر آئے,
اور نماز کی حفاظت سے مراد دو ہیں، ایک تو یہ کہ نماز چھوٹے نہیں، دوسری یہ کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ اس پہ میرے ذہن میں غلط خیال نہ آئے، میرا دھیان ادھر ادھر نہ جائے، میری نماز کی حفاظت، یا اللہ جو میں نماز ابھی ادا کی ہے پڑھنے جا رہا ہوں اس کی حفاظت فرما۔ جو ہم جملہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، جس کا مفہوم ہے یا اللہ مجھے شیطان سے بچا لے، نماز کے اندر بھی آپ کی یہ نیت ہونی چاہیے۔ آپ اپنے بچے سے یہ ذکر کیجیے، آپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھیے، مکالمہ کیجیے، آپ کہیے بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ میں اپنی نمازوں میں میرا پورا مجھے یکسوئی عطا ہو۔ میں اکثر نمازوں میں جلدی میں ہوتا ہوں، نمازیں پڑھ تو رہا ہوں لیکن میں پوری توجہ اس پہ نہیں دے پا رہا۔ مجھے نماز میں میری کیفیت ٹھیک ہو، میرا ذہن ٹھیک ہو۔ آپ یہ بچے سے ڈسکس کریں، اس کو یہ دیکھیں، کسی فکر میں ڈوبا ہوا انسان اس فکر میں دوسرے کو مبتلا کرتا ہے۔ میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، آپ کے دوستوں میں کوئی نہ کوئی ضرور ایسا ہوگا جس کو پلاٹ خریدنے کا بڑا شوق ہوگا، یا گاڑیوں کے نئے ماڈل یا گاڑیاں خریدنے کا بڑا شوق ہوگا، کوئی نہ کوئی ایسا آدمی ضرور آپ کے ملنے والوں میں، یا کراکری خریدنے کا شوق ہوگا نئی، یا نئے نئے برانڈز کے جوڑے خریدنے کا شوق ہوگا، اور اس پہ ڈسکشن کا یہ فلاں والا پرنٹ اس سال آیا تھا، اس دفعہ اس سال ویسا پرنٹ نہیں آیا، یہ والا ڈیزائن وہ والا ڈیزائن۔ بہت بڑی باتیں، بڑے سمجھدار لوگوں کے موضوعات ہیں، بڑی عالی خیال معاشرہ ہے جو ایسی باتوں میں مصروف ہے۔ آپ یقین مانیے جب آپ کسی ایسے انسان کے ساتھ بیٹھیں گے جس کی پریشانی جو ہے وہ اسی قسم کے برانڈز ہیں، اسی قسم کی گاڑیاں اور پلاٹس ہیں، بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کی قیمتیں ہی جوڑتے رہنا اس کی پریشانی ہے، آپ یقین مانیں اگر آپ نے کبھی کوئی پلاٹ نہیں خریدا تو آپ کے اندر ایک حسرت پیدا ہوگی، ایک پریشان۔ آپ کو نہیں کہہ رہا وہ کہ تم پلاٹ کیوں نہیں خریدتے، وہ تو اپنا بتا رہا ہے میں نے یہ خریدا تھا اور یہ نہیں خریدا، ارے یار اگر میں فلاں ٹائم پہ خرید لیتا نا، آج اس کی ویلیو 2 کروڑ ہو گئی ہے، اس وقت 20 لاکھ 40 لاکھ کا مل رہا تھا، اگر اس میں 6 سال پہلے خرید لیتا تو وہ دیکھو آج اتنا اس وقت بس غلطی ہو گئی نہیں خریدا، یار کیسی غلطی ہو گئی۔ آپ ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھیں، پھر اس کے بعد جب آپ اٹھیں گے تو آپ کے دل کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ کہیں گے یار میں کیسا بیوقوف آدمی ہوں، دنیا میں سمجھدار عقل مند لوگ تو وہی ہیں جو پلاٹ خرید رہے ہیں، میں پیچھے نہ رہ جاؤں، فوراً گھر جا کے آفس جا کے لون اپلائی کر کے کہیں نہ کہیں سے پلاٹ خریدنے کے چکر نکالیں گے۔ بالکل اسی طرح آپ کا بچہ جب ایسے انسان سے ملتا ہے جو اپنی نماز کو، اپنے روزے کو، اپنے قرآن کے پڑھنے کو، اپنی زندگی کے معاملات کو، اپنے لوگوں سے تعلق کو ایویلویٹ کرتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے اپنے بچے سے کہ بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ مجھے مزاج میرا خوبصورت ہو جائے، میرے حق میں دعا کرو کہ میرے دل کی کیفیت بدل جائے، بیٹا میرے حق میں دعا کرو کہ میری نیتیں ٹھیک رہیں، میں نے حج تو کر لیا، میں نے عمرے بھی کر لیے، میں نے بہت ساری لوگوں کو مدد بھی کرتا ہوں، لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ میرے دل کے اندر میری نیت نہ بگڑ جائے۔ اپنی فکر جو ہے اپنے مکالمے کے، خود احتسابی کی فکر اتنی زیادہ ہو، یہ آپ کے بچے کو لگے گی انشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور شیئر کرتا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات، ایک تابعی ہیں، ان کا بیان ہے، صحابہ کا آخری زمانہ انہوں نے دیکھا، ان کا بیان ہے کہ میں نے 70 کے قریب صحابہ سے ملاقات کی جن کا آخری دور تھا، اور انہوں نے کہا کہ جب میں نے ان سے ملاقات کی تو 70 صحابہ کرام سے جو میں نے ملاقات کی ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو منافق نہ سمجھتا ہو۔ اللہ اکبر، یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی اپنے اوپر نفاق کا گمان ہونا سنت صحابہ میں سے ہے۔ اتنے کرٹیکل تھے اپنے بارے میں تو منافق ہوں، ہم تو ٹھیک نہیں ہیں۔ بعض صحابہ کرام کی دعائیں ایسی ہیں آپ ان کی الفاظ سنیں تو حیران رہ جائیں گے۔ میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں، غالباً یہ حضرت عمر کی دعا ہے، یا اللہ جیسا میرا ظاہر ہے ویسا ہی میرا باطن کر دے۔ بعض صحابہ کرام ایسی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ لوگ مجھے اس سے بہتر نہ سمجھیں جتنا میں ہوں، یعنی ہمارا تعارف ہم سے بہتر ہے، ہم اپنے تعارف سے بہتر نہیں ہیں۔ مربی وہ ہے جو اپنے تعارف کو اپنے سے بہتر نہیں ہونے دیتا۔
وہ اپنے آپ کو اپنے تعارف سے بہتر رکھنے کی فکر کرتا ہے اور یہ فکر آگے منتقل کرتا ہے۔ اور پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ اگر ہم تربیہ کرنا چاہتے ہیں تو علم کے جو بڑے سورسز ہیں ان سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ علم کا بہت بڑا سرچشمہ کلام الہی ہے، علم کا بہت بڑا سرچشمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پہ غور کرنے کے اور اس کا مطالعہ کر کے پتہ لگتا ہے، بڑے لوگوں کی زندگیاں ڈھونڈنے سے، ان کے بارے میں جاننے سے پتہ لگتا ہے، اچھی کتابوں سے جڑنے سے پتہ لگتا ہے۔ تو علم نافع کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو تو تربیہ اس طرح ممکن ہوگی کہ علم نافع کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو۔ میں 5 باتیں جو میں نے کہیں میں اس کو ایک نٹ شیل ویو دے دیتا ہوں۔ اپنے آپ کو مربی کی سطح پہ بلند کریں، بچوں سے گہرا تعلق بنائیں۔ گہرا تعلق بنانے کے لیے مزاج موضوع درکار ہے۔ تربیہ کی بہت بڑی ضرورت فہم نافع بھی ہے، مزاج موضوع بھی ہے۔ بہت سے لوگ بہت اچھا علم اور فہم رکھتے ہیں لیکن مزاج کی بناوٹ ایسی ہے کہ ان کے طلبہ یعنی قرآن کا درس دیتے ہیں لیکن ایسے لہجے میں دیتے ہیں کہ لوگ ان سے گھائل ہوتے ہیں۔ ان کے لہجے میں پولائٹنس نہیں ہے، ان کے لہجے میں نرمی نہیں ہے۔ ہمیں یہ بات سمجھنی ہوگی۔ دیکھیں، اللہ کو زیب دیتا ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ اپنے لہجے میں ہم سے بات کرتا ہے۔ ہمیں اللہ کے لہجے میں لوگوں سے بات نہیں کرنی، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں لوگوں سے بات کرنی ہے، جو کہ بہت نرم لہجہ ہے، جس کے اندر نرمی ہے، جلالی لہجہ نہیں ہے، برسنے اور گرجنے والا۔ یہ مزاج کی خوبصورتی ہے جو آپ کے تعلق ممکن بنائے گی انشاءاللہ۔ تو اپنے آپ کو مربی بنائیے، بچوں سے تعلق بنائیے، مزاج موضوع کی کوشش کیجیے، مکالمہ، واقعات، قصص۔ تیسری بات تھی خود احتسابی کی فکر، اور وہ کیسے بچوں کو لگتی ہے اس کی میں نے صورت بتائی۔ اور پھر 5ویں چیز علم نافع کی جستجو کیجیے، اس کے لیے اس کے جو سورسز ہیں اس سے کنیکٹ کیجیے۔